بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان جمشید خان انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد. ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عائزہ کومل. ان سے میں آج تفصیلاً گفتگو کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ عائزہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, موجودہ حالات پاکستان میں کس طرح ہے, سیاسی لوگوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا, عمران خان کی گرفتاری کے بعد توڑ پھوڑ ہوئی, تھانے جل گئے, لوگ GHQ تک پہنچ گئے. آخرکار یہ کس نے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ PTI کے ان کارکنوں نے کیا جو عمران خان کے دیوانے تھے, یا ان لوگوں نے کیا جو انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے. تو میں عائزہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. عائزہ, موجودہ حالات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اتنی رسپیکٹ دی. تھینک یو سو مچ. میں سب سے پہلے موجودہ حالات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات بتاتی چلوں کہ میں پرسنلی کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے ٹائم کے لیے, ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے کسی پارٹی کو بھی سپورٹ کر لیتے تو وہ ہمارے اندر کا جو جنون ہوتا ہے اس سے بہت ساری سوسائٹی کے اندر ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 دن پہلے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, وہ گرفتاری کس طرح سے تھی, کس وے میں تھی, وہ بیسکلی کوئی بھی پراپر نہیں جانتا. وہ جانتے تو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ میں ہیں, لائک جو ان کے کلوز رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. پوری عوام اس چیز کو, یہ عمران خان کے چاہنے والے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. پاکستان کے اندر جو بھی موجودہ حالات ہیں, جو بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, تھانوں کو جلایا جا رہا ہے, میٹرو اسٹیشن کو جلایا جا رہا ہے, جو بھی انتشار پھیلایا جا رہا ہے, تو میرے خیال سے وہ PTI کے جو کارکن ہیں وہ 40-50% بھی ہوں گے, بٹ جو 50% لوگ ہیں وہ ادھر پارٹیز کے شامل ہو کے انتشار پھیلا رہے ہیں, لیکن بیچ میں نام PTI کا یوز ہو رہا ہے. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ مزید پاکستان کو تباہ اور برباد ہونے سے بچائیں, کیونکہ اس کے لیے ہمارے جو بزرگ لوگ تھے, جو بھی نوجوان تھے, انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. اس کو پرامن رکھیں, ٹھیک ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی طاقت کسی مسائل کو حل نہیں کرتی. آپ جتنی بھی ایفرٹس لگا لیں گے, جتنی بھی طاقت لگا لیں گے, تو ایٹ دی اینڈ آپ کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کی آنے والی نسلوں پہ یا آنے والی سوسائٹیز پہ افیکٹ کرے گا. آج کل کے بچے بڑوں کو دیکھ کے جو الفاظ یوز کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے بچوں کو ایسی گائیڈ نہیں دینی چاہیے کہ وہ ایک بڑے آدمی کو جو ان سے ایج میں بھی بڑا ہو, کیونکہ ہمارے سوسائٹی کا یہی ہے کہ یار, اور قرآن و حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے سے بڑے انسان کی رسپیکٹ کرو, ان کو عزت دو, ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی کسی انسان کی, ایک پارٹی کے حساب سے کسی گھر کی پرسنل لائف کو جج نہیں کر سکتے. میں کسی بھی ذاتی سوال نہیں کروں گی, نہ میں PTI کی سپورٹر میں بہت بات کروں گی, نہ میں نون لیگ والوں کو یہ بات کہوں گی, بٹ میرا سوال صرف ایک تھوڑی سی قوم سے ہے. یہ جو بھی چاہنے والے ہیں PTI کے ہیں, شاید وہ نون لیگ کے ہیں, تو ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی ٹیکسز سے بنائی ہوئی چیزوں کو تباہ نہ کریں, کیونکہ 1-2 دن کی محبت, جنون, جذبہ, پیار جو آپ لوگ دکھاتے پھر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے اسی پاکستان کے اندر رہنا ہے. یہاں پہ آپ کی نسلوں نے بڑا ہونا ہے, انہوں نے جینا ہے, مرنا ہے, کیونکہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ 2 دن کی, 3 دن کی پیار محبت میں, جنون میں آ کے یا کسی کو چاہنے کی خاطر آپ سارا کچھ توڑ پھوڑ دو جو آپ کی نسلوں پہ بھی افیکٹ کرے, کیونکہ آپ نے سوسائٹی کو اچھا پیغام دینا ہے. اور کیونکہ کہتے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں پہ بڑے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں, آپ کی جنریشن بھی ویسی ہی آتی ہے. تو کبھی بھی جو طاقت ہوتی ہے تو وہ شاید جتنی مرضی ایفرٹس لگا لو, جتنی مرضی طاقت لگا لو, وہ کبھی بھی مسائل کو حل نہیں کر سکتی. آپ نے اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا تاکہ پاکستان کے حالات کو بہتر بنایا جا سکے. تو میں یہی بس گزارش کروں گی کہ جو بھی پاکستان میں حالات چل رہے ہیں. اچھا عائزہ, تعلیمی نظام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ یہی سیاسی لوگوں کی وجہ سے, جو کہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے, تو تعلیمی نظام جو ہے ہمارا درم برم ہے پاکستان کے اندر, آپ دیکھ رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا کمنٹ؟ میں تعلیمی حوالے سے میں کچھ یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان اتنا کوئی پاورفل نہیں ہوتا. ہر انسان کے جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی فیملی ہوتی ہے, وہ اتنی سپورٹیو نہیں ہوتی, یا اتنے کوئی ارننگ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے, یا کوئی پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے کہ جو اپنے بچوں کو اعلیٰ کالجز میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں تعلیم دلا سکیں. تو ان کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہمارے بڑے کیا سوسائٹی پہ افیکٹ کر رہے ہیں. جب تک بڑے لوگوں میں تمیز طریقہ نہیں آئے گا, تعلیم یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ ایک ڈگری لے لو
آپ اس پہ لاکھوں روپے لگا لو لیکن آپ کو بولنے کا طریقہ نہ ہو. سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر آتی ہے کہ آیا آپ اپنی زبان کیسے استعمال کرتے ہو. آپ اگر ایک روڈ سے گزر کے جا رہے ہوتے ہو تو کبھی بھی آپ کو کوئی پرسنلی اگر کسی ایک بندے کو لے لو تو ہم کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ کوئی ڈاکٹر جا رہا ہے, کوئی انجینئر جا رہا ہے, کوئی بڑا ٹیچر جا رہا ہے, کسی یونیورسٹی کا پروفیسر جا رہا ہے. ہم اس کو جج کرتے ہیں تو اس کی باتوں سے کرتے ہیں یا اس کے کپڑوں سے اس کو جج کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ یہ ہے. تو میں یہی گزارش کروں گی کہ پاکستان میں جو بھی صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے بچوں کو دیکھو کالجز یونیورسٹیز بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں, راستے بند رہتے ہیں ایک ویک تک. جو بچے پراپر اسکول جانا کالج جانا شروع کرتے ہیں, جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں اور پاکستان کو پرامن حالات کے ساتھ لے کے چلے تاکہ بچوں کی آنے والی نسل پہ کوئی افیکٹ نہ ہو اور ان کا تعلیمی نظام خراب نہ ہو سکے. تھینک یو عائزہ. گفتگو ہماری جاری رہے گی. یہاں پہ ناظرین میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں CID نیوز نیٹ ورک میں. ناظرین ہماری بات چل رہی تھی عائزہ سے تعلیمی حوالے سے. تو عائزہ باتیں تو آپ نے بڑی اچھی کی تعلیمی نظام کے حوالے سے, لیکن یہاں پہ میں ایک اور کویشچن ایڈ کرنا چاہوں گا اباؤٹ میڈیکل, کیونکہ آپ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. سو میرا کویشچن یہ ہے میڈیکل کے حوالے سے کہ ہمارا میڈیکل جو نظام ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا. بہت سی گورنمنٹ گزری, حکومتوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم نے جو ہمارا میڈیکل نظام ہے وہ بہت زبردست ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظام ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے آپ کی بات یہی ہے کہ میڈیکل نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک مطلب پاکستان کے اندر ویسا جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے. جی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب دیکھو گے کہ ایک انسان ہے جو ڈاکٹر کی ڈگری کرتا ہے 7 to 8 ایئرس کے اندر جا کے وہ پراپر ڈاکٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے برعکس ایک آدمی ہے جو کسی بھی کلینک میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوتا ہے یا سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ 1 سال 2 سال لگا کے کوئی ڈپلوما لیتا ہے تو اس کے برعکس وہ اپنا کلینک کھول کے خود کو ڈاکٹر کہہ کے بیٹھ جاتا ہے. میرا سوال حکومت سے یہی ہے اور جتنے بھی اس چیز کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں ان سے یہی ہے کیا کہ کسی کو اتھرائز ہے کہ وہ ایک بندہ جو بغیر ڈگری کے بغیر سیکھے جانے ایک کلینک کھول کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو کس کی پرمیشن سے کلینک کھولنے کی اجازت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ ہماری اگر سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بڑے میڈیکل کو کالج جو بھی ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان کو پریفر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اتنی چیزوں کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو میرا سب سے یہی سوال ہے کہ آپ اتنا اس چیز کو افورڈ کرنے پہ ریلائبل کریں کہ ہر ایزیلی غریب ہو چاہے جتنا بھی لو انسان ہے تو وہ اس چیز کو پریفر کر سکے. اور سب سے پہلی بات ہے کہ جب تک یہ جو کلینکس عام کھلے بیٹھے ہیں تو یہ اگر ختم نہیں ہوں گے تو ہماری سوسائٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. اور میں خود بھی بظاہر اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کلینکس بنائے ہو گئے ہیں, کوئی پارٹ ٹائم کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی کسی کیس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کیس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو کسی کو بھی اتھرائز نہیں ہے کہ کوئی بھی اس چیز کو پراپرلی ڈیل کر سکے, کیونکہ جو ڈاکٹر 7-8 سالوں میں جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں اس کے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک آدمی ہے جو حکیم بنا پھرتا ہے, جو میڈیسن لوگوں کو پریفر کرتا ہے, تو ہمارے لوگ کا بھی یہی ٹرینڈ ملا کہ یار یہاں سے سستی دوائی ملتی ہے تو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے تو ان کو سکون راحت دیتی ہے, لیکن اس کے بعد ان کی لائف ٹائم کا جو نظام اور باڈی کے فنکشنز ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. جی تھینک یو عائزہ. عائزہ میں سوال کر رہا تھا جو ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے 2 بڑے ریاست ہیں, جی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. ایسا ہی ہے. یہاں پہ اگر بات کی جائے تو حکومتوں نے ان کو اتنی ترجیح نہ دی جتنی دینی چاہیے تھی. جی تو نہ ان کو وہ حقوق مل رہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں آ کے کشمیری یا جو گلگت بلتستان سے لوگ آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو ہمیں ملنا تھا وہ نہ مل سکا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ حقوق ابھی تک کیوں نہ مل سکے؟ کیونکہ گورنمنٹس تو ہماری اتنی گزری اور داستانیں چھوڑ گئی لیکن وہ حقوق نہ مل سکے. تو کیا کہنا چاہیں گی آزاد کشمیر کے حقوق کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں خود آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا تعلق خود آزاد کشمیر سے ہے. جی. تو میرے خیال سے 4-5 سال پہلے جب ہم کالج لیول تک تھے تو شاید میرے پاس یہ کہنے کو الفاظ نہیں تھے, کیونکہ تب میں پراپر چیزوں کو شاید جانتی نہیں تھی یا مجھے اس طرح سے گروم نہیں کیا گیا تھا, اس چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا. لیکن اللہ کا شکر آج اس اسٹیج پہ میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایک چیز کہنے میں کوئی شرمندگی بھی نہیں, اور اپنے رائٹس کے لیے بولنا کوئی بھی کبھی بھی آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کا پرسنل رائٹ ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ کشمیر میں جیسے آپ نے پوچھا کہ جو رائٹس ملتے ہیں تو میں بتاؤں کہ وہ پراپر رائٹس نہیں مل رہے, ٹھیک ہے.
پاکستان میں رہنے والا ہر بندہ یہی کہتا ہے, حکومت ہماری یہی کہتی ہے, جب ووٹ کی باری ہوتی ہے تو وہ کشمیر کا دورہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کشمیریوں کے ساتھ تقریر کرتے ہیں, موضوع کرتے ہیں, سب کچھ, لیکن وہ کبھی کشمیر کے اندر ویسے نہیں جاتے, کیونکہ جب ان کا اپنا کام ہوتا ہے, جب ووٹنگ کی باری آتی ہے وہ تب کشمیر کا دورہ کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وہ ایک بات کیوں کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا, حالانکہ ایون کہ 72 سال ہمارے کشمیری بھائیوں نے, ایون کہ بہنوں کے سر سے چادر جب اتار دی جاتی تھی یا ان کو ذلیل کیا جاتا تھا, جب معاشرے کے اندر ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا, تب ہماری حکومت کہاں تھی؟ میرا ان سے سوال ہے, ہمیں بتائیں کہ ہمارے رائٹس سب کہاں پہ تھے؟ جب ہمارے کشمیری بھائیوں کو جب زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا گھروں کے اندر ان کو مجبور کر دیا جاتا تھا, کرفیو لگایا جاتا تھا, جب ہمیں کھانے کے لیے چیزیں بھی نہیں ملتی تھی, ٹھیک ہے, ایون کہ, تو تب اس سچویشن میں پاکستان کہاں تھا؟ تب اس نے کشمیر کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے کشمیر کے جو ہماری جو آن ہیں شان ہیں, یاسین ملک جو اس ٹائم امریکہ کے جیل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کی مسز ہیں, ان کی بیٹی ہے جو حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ان کی مسز نے اپنی اسپیشلی تقریر میں ہمیشہ کہا کہ عمران خان صاحب وہ آپ تو اس کے ساتھ چلنے والے تھے, آپ نے اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا, ٹھیک ہے, تو آپ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے تو تبھی کشمیر پاکستان کا حصہ, کبھی اللہ نہ کرے کہ کبھی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے, کیونکہ کشمیریوں کو مجھے لگتا ہے کہ ایک الگ ریاست بنانی چاہیے خود کی, اور وہ ان کی پہچان ہے, وہ ان سے کوئی لے نہیں سکتا کیونکہ وہ ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے جتنی بھی ناکام کوشش کی جاتی ہے کشمیر کو پاکستان بنانے کا, تو وہ نہیں کی جانی چاہیے, کیونکہ ہم کشمیری کبھی نہ پیچھے اس چیز سے ہٹے تھے, نہ ہم ہٹیں گے اس چیز سے. تو میرا یہی ہے کہ کشمیری ہمیشہ ڈٹے تھے اور اسی چیز پہ ڈٹے رہیں گے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائے, ادروائز کبھی بھی کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا. تھینک یو سو مچ عائزہ. جی ناظرین, عائزہ نے جو کہا آپ نے سنا کہ کشمیریوں کو جو ان کے حقوق ہے وہ آج تک نہ مل سکے, تو یہ لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک آزاد ریاست ہو ہمارا. ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. بہرحال تھینک یو سو مچ عائزہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اگین تھینک یو. ویلکم. سو ابھی میں اجازت چاہوں گا, لاسٹ میں کوئی پیغام. جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج مدرس ڈے ہے, اور سب سے پہلی بات میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری مائیں ہیں ان کے لیے ان کا کوئی دن تو نہیں ہوتا, ہر دن انہی کا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ماں شاید ہمیں بہت مشکل سے پال پوس کے بڑا کرتی ہے, خود مشکلات میں رہ کے ہمیں آگے تک لے جانے کی کوشش کرتی ہے. تو میری سب سے یہی اپیل ہے کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں اور آپ کا اچھا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں آج کل ٹرینڈ یہ ہے کہ بھائی بچے کہتے ہیں کہ یار ہمارے ماں باپ بہت پرانی سوچ کے مالک ہیں, تو ان کی سوچ کوئی افیکٹ نہیں کرتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ماں باپ ٹائملی ہمارے ساتھ غصہ کریں گے, ٹائملی غصہ ہوتے ہیں, ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو میری سب ماؤں کے لیے دعا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہیں, جس حالت میں بھی, اللہ پاک ان کا سایہ ہمیشہ ہر بیٹے ہر بیٹی پہ سلامت رکھے, اور میرے ماں باپ کو بھی اللہ پاک ہمیشہ میرے سر پہ اسی طرح سلامت رکھے. اور ماما تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے ایک اچھی لائف دی, اور بابا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے لیے اتنا زیادہ کیا, اور میری فیملی کا بھی اس میں بہت بڑا سپورٹ ہے کہ میری بہن بھائی میرا ہر چیز میں بہت پریفر کرتے. تھینک یو سو مچ. جتنے بھی لوگ مجھے پیار کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ میرے چاہنے والے ہیں, ان کے لیے بھی تھینک یو سو مچ. اور ماں آپ کے لیے ایک چیز ہے کہ میرے حال سے خالق کے بعد جو بھی آپ نے مجھے پورا کیا تو وہ ہستی صرف آپ ہیں. آپ کے بغیر شاید مجھے اس دنیا میں کوئی سمجھنے والا بھی نہیں ہے, اور ہمیشہ آپ سلامت رہیں. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ کے نام سے جانی جاتی ہوں, اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ آپ میری ماں ہیں, اور میں خود کو لکی فیل کرتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں. جب میں پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب مجھے لوگ آپ کے نام سے, بابا کے نام سے جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ مام ڈیڈ کہ آپ نے مجھے اس حوالے سے میں بھی اپنی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دنیا کی اس ہستی کو, اس ماں کو سلام جنہوں نے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. سو میں اپنی امی کو بھی اپنی طرف سے آئی لو یو سو مچ ماما اینڈ پپا. اور آج میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں یقیناً اپنی والدین کی وجہ سے بیٹھا ہوں. سو میری طرف سے میری امی کو بہت سارا پیار, بہت سارا پیار. اور اللہ پاک جو ہے ہر ماں کا سایہ اور ہر باپ کا سایہ اپنے اولاد کے اوپر ہمیشہ رکھے, یہ میری دعا ہے اللہ پاک سے. اور باقی ناظرین تب تک کے لیے اتنا ہی. مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے جو CID نیوز نیٹ ورک کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیوز کو, تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ اگین عائزہ, اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.